سورہ العصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں کیا ہے؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے۔ وہ تباہی ہے جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ العصر قرآن مقدس کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورہ ہے۔ یہ نام سورت کی پہلی آیت کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامعہ اور مختصر کلام کا ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی صورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت یعنی زمانہ بھی لیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑے خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر عصر کے وقت لوگ اپنے کاموں، تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ عصر کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند و چرند اپنے اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کو واپس لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورت العصر کا معنی و مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔